صلی علی محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج کے اس جمعہ میں بہت اہم ترین عنوانات ہیں اور مضامین ہیں. ان میں پہلا، اس ملک کو غیر اسلامی اور ہندو راج بنانے کے لیے 100 سال سے فکریں چل رہی ہیں یہاں، اور اس کے لیے اسپین جا کر مسلمانوں کے عروج اور زوال کو پہچانا، اور اسپین ہی کی روشنی میں اندلس جس کو کہا جاتا ہے، اس ملک کو ہندو ملک کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہاتھی پار ہو گیا، بس دم باقی ہے. اصل ٹائم ہو گیا، ووٹ ہی باقی ہے. ایک آخری سانس، آخری ہچکی بس مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے. اس کو اسپین ہونے سے اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پر پچھلی جمعہ سوال تھا کہ حوض کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا جائے گا وہ کہاں ہے؟ کیا اس وقت ہے یا نہیں، یا یہ کہ میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حکم سے بنائیں گے، اس کی وضاحت کریں گے، سوال کا جواب دیں گے. پچھلی جمعہ چونکہ 12 ربیع الاول تھا، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، ایک ہی عنوان کے شق پر سارا بیان ہو گیا. اس کی اہم ترین شقیں باقی رہ گئی تھیں.
جن میں ایک اہم عنوان تھا حکومت کی موجودہ تعلیمی پالیسی، ایجوکیشن پالیسی مسلمانوں کو مرتد بنانے کا کارخانہ ہے۔ اس تعلیمی پالیسی کی پٹری پر جو چلے گا، آخر کا جو اس کا اسٹیشن آئے گا وہ مرتد ہونے کا ہوگا۔ وہ دین سے بیزار، اسلامی تشخص سے بیزار، وہ داڑھی سے بیزار، قرآن کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہونا، یہ سب چیزیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابرین بڑے متفکر ہیں یہ ایجوکیشن پالیسی کی وجہ سے۔ آخر کیا ہے اس کے اندر ایسی چیز جو مسلمان کو مرتد ہونے پر مجبور کر دیتی ہے اور مرتد آسان سے ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔ اسی طریقے سے پچھلے عنوان کے اندر یہ بات تھی، انسان کے آنکھوں سے آنسو کا نکلنا ناقض وضو نہیں ہے، لیکن یہ انسان ایسا ہے کہ اگر وہ روتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سا آدمی ہے بتائیں گے۔ آج کل بچوں کی شیطانیت عام ہو چکی ہے، لاکھ تدبیروں کے باوجود بچے سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ تعویذ بھی کرا دیا، مولانا صاحب سے دم بھی کرا دیا، جو تدبیریں اپنانی تھی اپنائی، لیکن بچہ ہے جو تنگ کر رکھا ہے۔ کس طریقے سے بچے، ان کی ولادت میں شیطانی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں اور نکلنا تقریباً ان شیطانی اثرات کا ناممکن، مشکل اور محال ہوتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں وہ بات بھی سامنے آئے گی۔ چونکہ پچھلی جمعہ کے بعد اس علاقے میں جہاں نندنی لاہور الیکشن، ضمنی الیکشن تھا، اور وہاں مسلمانوں نے اپنے ووٹ کا سودا کیا، وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ عنوان نہیں آ سکا۔ مسلمان اپنے ووٹ کا سودا کرتا ہے، الیکشن کا سودا کرتا ہے، ضمیر کا سودا کرتا ہے، آئی ڈی کارڈ کا سودا کرتا ہے، وہ ایمان کا سودا کرتا ہے، اور اپنی آخرت کو جہنم کے اندر، آخرت کو برباد کر کر جہنم میں ریزرویشن کر لیتا ہے۔ اگرچہ کہ یہ موقع نہیں، وقت ملے تو اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ حضرات، آتے ہیں ہم اپنے مرکزی عنوان کی طرف۔ جس طرح ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی 800 سال سے لے کر 1000 سال تک، اسپین کے اندر، اندلس کے اندر یہی بات تھی۔ طارق بن زیاد جب لشکر لے کر آئے سمندر کے راستے سے، انہوں نے کشتیوں کو جلا دیا، کہا یا تو شہادت یا تو فتح۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اندلس کو فتح کرایا، اسپین فتح ہوا، عیسائیوں کے قبضے میں تھا، خلافت وہاں قائم کی گئی۔ آج مسلمان خلافت کے تصور کو بھلا چکا ہے، اسے پتہ ہی نہیں سیکولرزم کس کو کہتے ہیں، جمہوریت کس کو کہتے ہیں، خلافت کس کو کہتے ہیں۔ خلافت کہتے ہیں منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکومت کو قائم کرنا، عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جو حکومت کا طریقہ بتایا، عدل و انصاف کا طریقہ بتایا، اس کے نقش قدم پر چلنے کو خلافت کہتے ہیں۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم فرمائی، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم فرمائی۔ ایک لمبی مدت تک 1922 تک 1922 تک لنگڑتی چلتی پھرتی، کبھی کمزور کبھی طاقتور، یہ خلافت کا سلسلہ قائم تھا۔ دنیا کے اندر عدل تھا، دنیا کے اندر انصاف تھا، ظالم جکڑا جاتا قانون کی پیچیدگیوں کے اندر اور مظلوم کی داد رسی کی جاتی تھی۔ اب ہم اتنا سیکولرزم کے ماحول میں ہیں، جمہور کے ماحول میں ہیں کہ سیکولرزم کو ہم نے مسلمان بنانے کی فکریں شروع کر دی، جمہوریت کو مسلمان بنانا شروع کر دیا اور اسے جبہ پہنا دیا، اسے داڑھی نقلی لگا دی، اسے عمامہ پہنا دیا اور اس کے ساتھ ایک لفظ لگا دیا کہ اسلامی جمہوریت، اسلامی سیکولرزم۔ شراب حرام تھی، شراب کو زمزم کے بوتل کے اندر ڈالا، زمزم کا لیبل لگایا، زمزم کا برتن استعمال کیا اور اس شراب کو اسلامی شراب کا نام دے دیا۔ کہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہو ہم اس پر اسلامی لیبل لگا کر کیا اس کو مسلمان بنا سکتے ہیں؟ اس وجہ سے ہم نے خلافت کا مزہ چکھا نہیں۔ خلافت کی حکومت کے اندر کتنی آسانیاں ہیں، کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اور کتنی اللہ کی رحمتیں ہیں، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان حضرات کی آمد سے پہلے پتہ نہیں کہ زمین خلافت کی نعمت سے مالا مال ہوگی یا محروم ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اتنی خوشحالی لائے گا، اتنی خوشحالی لائے گا کہ ایک ایک انار کا درخت بہت بڑا ہوگا، نعمتوں سے بھرپور ہوگی سرزمین۔ جب چاہے اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کے حساب سے، نعمتوں کے حساب سے برسات دیں گے، پانی دیں گے، دھوپ دیں گے، کوئی مشکل میں نہیں ہوگا۔ بہرحال 800 سال سے زیادہ حکومت کی اسپین کے اندر مسلمانوں نے، آخر وہ سمٹ کر غرناطہ میں جا کر رک گئی۔ وہ مسلمان جس نے مسجد قرطبہ بتایا تھا، وہ مسلمان جس نے قصر الحمراء بنایا تھا، جب آپس کے اندر اختلاف ہو گیا، آپس کے اندر کشمکش ہو گئی، آپس کے اندر جھگڑے ہو گئے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا آپس کا اختلاف تمہیں اکھاڑ کر رکھ دے گا، بے وزن کر کے رکھ دے گا، تنکے کی حیثیت ہو جائے گی، ہوا میں اڑنے والے ایک پیپر کی حیثیت ہو جائے گی۔ آج وہ کیفیت جن اسباب کی وجہ سے اسپین کے مسلمان تباہ ہوئے، تاراج ہوئے، زوال سے دوچار ہوئے، اگر تولا جائے جس طریقے سے انسان کے دونوں چپل برابر برابر ہوتے ہیں، اسپین کے مسلمانوں کے زوال سے پہلے ان مسلمانوں کے اندر جو اسباب پیدا ہوئے تھے، وہی اسباب آج ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک جگہ سے ایک میلے مسلمان کھڑا ہوتا ہے، کوئی اور نہیں، اس کو کمزور کرنے کے لیے خود مسلمان دسیوں کی تعداد میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھاجپا حکومت کے قیام کے اندر مسلمانوں نے جو رول ادا کیا، اختلاف کیا، جھگڑے کیے، ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ووٹ بٹا اور پھر غیروں کو، فرقہ پرستوں کو فائدہ ہوا۔ کیا وہ چیز آج ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر نہیں ہے؟ کون سا مدرسہ ہے جو اختلاف کا شکار نہ ہوا ہو؟ دارالعلوم دیوبند کے 2 ٹکڑے ہوئے نہیں ہوئے، جمعیت علماء 2 حصوں میں بٹی نہیں بٹی، تبلیغی جماعت 2 حصوں میں بٹی نہیں بٹی، سہارنپور مظاہر 2 حصوں میں بٹا نہیں بٹا، گنگوہ کے اندر مسجد مدرسہ رشیدیہ 2 حصوں کے اندر بٹا نہیں بٹا۔ قرآن نے صاف کہا
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں اختلاف مت کرو۔ جس کے پاس جو حیثیت تھی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی اور اپنے آپ وانا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے لگا۔ جو اسباب اسپین کے اندر ہوئے وہی اسباب آج ہندوستان کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں اور مسلمان ان کا شکار ہو گیا۔ ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا آسام کے جو مدرسے سرکاری ایڈ سے چلا کرتے تھے، حکومت کی امداد سے چلا کرتے تھے، ان مدرسوں کو امداد بند کر دی گئی۔ یو پی اتر پردیش کے اندر مدارس کے اوپر ہلاکت اور تباہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ یوگی حکومت مدارس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، اگلے کچھ سالوں کے اندر مدارس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ابھی آج کل کی خبر ہے کہ بنگلور کی سرزمین کے اندر کسی نے ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن داخل کیا کہ مسجدوں کے اندر جو اذان دی جا رہی ہے، ہارٹ پیشنٹ کو تکلیف ہوتی ہے، بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پٹیشن کو منظور کر دیا گیا اور ڈی ایل جی کے ذریعے سے اعلان کروایا گیا کہ مساجد کے میناروں میں اگر ساؤنڈ اسپیکر لگانا ہے تو والیشن والوں سے اور عدالت سے اور تھانے سے اجازت لینی پڑے گی۔ دائرے کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے، مسلمان کا اسلام جو زندہ رہتا ہے، مومن کا ایمان جو زندہ رہتا ہے، وہ علماء کے نیٹ ورک کی وجہ سے، علماء کے تعلقات کی وجہ سے۔ عالم اب نبی نہیں آتا، اب رسول آنے والے نہیں۔ جو علماء ہیں وہ نبی کے وارث ہیں، جو علماء ہیں وہ نبی کے جانشین ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنا دیا گیا اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، اب اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ فتنے آئیں گے، حالات آئیں گے، آزمائش ہوگی، دجال پیدا ہوگا اور کفر کی الغار ہوگی، عیسائیت کی الغار ہوگی، یہودیت کی الغار ہوگی۔ دجالی فتنے سر اٹھا کر بات کریں گے۔ اب نبی تو نہیں ہے، کون ہے جو امت کی اصلاح کرے؟ کون ہے یہ بتائے یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے جانشین کا طبقہ علماء کرام کو پیدا کیا ہے۔ اسپین کے اندر جو تباہی آئی، اسپین کے اندر جو بربادی آئی، اسپین کی اسلامی حکومت کا جو خاتمہ ہوا، قرطبہ مسجد جس کے اندر ہزاروں پلر ہیں، جس کی شان و شوکت عجیب و غریب ہے، اس قرطبہ مسجد کے اندر آج کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، آیت الکرسی لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن صاحب وہاں پر عیسائیت کے مجسمے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر شرک کیا جاتا ہے، وہاں کفر کا کام کیا جاتا ہے۔ مسجدوں کے اندر کفر کیسے داخل ہوا، شرک کیسے داخل ہوا، مسجد کے نام و نشان کو کیسے ختم کیا گیا؟ سب سے پہلے بنیادی بات ایمانی حرارت، ایمان کی بیٹری کو ریچارج کرنے کا جو کارخانے ہیں، مدارس کو بند کرا دیا گیا۔ علماء اور عوام کے درمیان دوری پیدا کر دی گئی۔ کیا حال ہے آج جمعہ کے عربی بیانات کا، اردو تقاریر کا؟ کتنا فیصد مجمع مسجد میں آ کر لے دے کر اب خانقاہ جانے والے کتنے لوگ ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر، ہمارے اکابرین کے زمانے کے اندر، ہمارے بزرگان دین کے زمانے کے اندر اولیاء کرام کو گھروں کے اندر دعوت دی جاتی، اللہ کی باتیں بیان کرتے، دین کی باتیں بیان کرتے، قرآن کی تفسیر ہوتی، حدیث کی تشریح ہوتی، پردے کے پیچھے خواتین دین کی باتیں سنا کرتی۔ اب ٹی وی کے ذریعے سے کیا ایمانی حرارت پیدا ہوگی؟ فلموں میں کام کرنے والے حرامیوں کے ذریعے سے کیا ایمانی حرارت پیدا ہوگی؟ آج کا نوجوان کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟
آج کا نوجوان کس کا عاشق ہے؟ آج کا نوجوان کون سا ہیئر اسٹائل اپنا رہا ہے؟ آج کا نوجوان کون سا کلچر اپنا رہا ہے؟ آج کا نوجوان، آج کا مسلم طبقہ کون سی تہذیب کو اپنا رہا ہے؟ شادی بیاہ کے طریقے کیا قرآن و حدیث سے لیے جا رہے ہیں؟ کیا مکان بنانے کا طریقہ اولیاء کرام کے گھروں کو دیکھ کر نقشہ تیار کیا جا رہا ہے؟ سواریاں کس قسم کی لی جا رہی ہیں؟ عورتوں کا بال کیسے ہو گئے؟ دم کیسا ہو گیا؟ ان کا کپڑا کیسا ہو گیا؟ ان کا برقع کیسا ہو گیا؟ ان کا حجاب کہاں چلا گیا؟ ان کی شرمندگی اور ان کا پردہ کب رخصت ہو گیا؟ کہاں سے رخصت ہو گیا؟ یہ جو بجلی چل رہی ہے، یہ جو لائٹ آن ہے، یہ جو پنکھا چل رہا ہے، پاور ہاؤس سے اس کو بجلی مل رہی ہے۔ اگر ایک آدمی پنکھا لگا لے، اے سی لگا لے، وہ پول سے کرنٹ نہ لے، اس پول کا جنکشن سے تعلق نہ ہو اور وہاں سے پاور ہاؤس کا تعلق نہ ہو، یہ پنکھا سونے کا لگا لیں، یہ لائٹ آپ ہیرے جواہرات کا لگا لیں، جب تک پاور ہاؤس سے اس کا تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے اندر روشنی نہیں آتی۔ داڑھی بڑی کر لو، جبہ پہن لو، امامہ پہن لو، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، جب نبی تھے قوم کو نبی سے جڑنا ضروری تھا، جب صحابہ تھے، خلفاء تھے، قوم کو، امت کو صحابہ سے جڑنا ضروری تھا اور ان سے تعلق پیدا کرنا ضروری تھا، ان سے نیٹ ورک حاصل کرنا ضروری تھا۔ چلے گئے یہ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امریکہ کے وائٹ ہاؤس کا پیسہ نہیں ہے، ہندوستان کے سپریم کورٹ کا پیسہ نہیں ہے، گاندھی جی اور اندرا گاندھی کا فیصلہ نہیں ہے، کانگریس اور بھاجپا کا فیصلہ نہیں ہے، سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب نبی نہیں ہے، اب رسول نہیں ہے، پردہ فرما چکے ہیں۔ نبی امت کو بھوکا رکھ کر، اندھیرے میں رکھ کر گئے نہیں، نبی وارثین کو دے کر گئے ہیں، نبی جانشین کو دے کر گئے ہوئے ہیں کہ ان سے تعلقات قائم کرو، ان سے اپنا نیٹ ورک قائم کرو۔ جو علماء سے جڑا ہوا ہوگا وہ فتنوں کو پہچانے گا، جو مدارس سے جڑا ہوا ہوگا، جو مساجد سے جن کا نیٹ ورک ہوگا وہ فتنوں کو پہچانے گا۔ گمراہ قومیں، اسلام مسلمان دشمن طاقتیں جب کسی ملک کو تباہ تاراج کرنا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہیں، تو سب سے پہلے مدرسے کی نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ آج کا ایک بہت بڑا طبقہ کیا یہ نہیں کہہ رہا ہے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے اندر قرآن لے کر بیٹھ گئے، ان ملاؤں کو کیا ملے گا؟ ہمارا چندہ کھاتے ہیں، ہمارے شرم قربانی کھاتے ہیں، ہماری زکات کھاتے ہیں، ہمارے صدقات سے یہ قوم پلتی ہے، ہمارے خیرات سے یہ قوم پلتی ہے۔ کیا آج مسلمان اپنی زبانوں سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہے؟ اگر اس کی دکان پر، اس کے کارخانے پر، اس کے در پر مدرسے کا، مسجد کا کوئی سفیر جاتا ہے اور چندہ مانگتا ہے تو دل کے اندر کیا کدورت پیدا نہیں ہوتی ہے؟ کیا چہرے کے اندر جھریاں پیدا نہیں ہوتی ہے؟ کون ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے، علماء سے دور کیا، مسجدوں سے دور کیا، مدارس سے دور کیا، خانقاہوں سے دور کیا؟ اسپین کی تاریخ ہو یا مصر کی تاریخ ہو یا افریقہ کی تاریخ ہو، جہاں کہیں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، مسلمانوں کا عروج تھا، وہاں زوال لانے کے لیے سب سے پہلے مدارس عربیہ کو بند کر دیا گیا، قرآن کی تفسیر کے حلقوں کو بند کر دیا گیا، حدیث کی تشریحات کے حلقوں کو بند کر دیا گیا، علماء کے بیانات کو بند کر دیا گیا، علماء حقانی اور علماء ربانی کو قید کے اندر ڈال دیا گیا اور ان کی نفرتیں ان کے اندر ڈال دی گئی۔ نکاح کے موقع پر ایک النکاح من سنتی کے بول کے علاوہ کون سے معاملات کے اندر اور نکاح اور شادی کے کس شعبے کے اندر علماء کرام سے رہبری حاصل کی جاتی ہے؟ ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، موسیقی کا استعمال کیا جاتا ہے، جو اسباب اسپین کے اندر پیدا کرے عیسائیوں نے، یہودیوں نے، نصارہ نے مسلمانوں کو زوال پر لانے کے لیے، ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کم و بیش ہندوستان کے اندر وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور ہندوستان کے اندر اسپین کے نقشے کو بنانے کے اندر وہ قدم رکھ چکے ہیں، منزل ان کی بہت قریب ہے۔ مسلمان آج لڑ رہا ہے،
مسلمان آج جھگڑ رہا ہے، مسلمان آج اختلافات کا شکار ہے۔ مسلمانوں کا کلچر کیا ہے، مسلمانوں کی تہذیب کیا ہے، مسلمانوں کا تمدن کیا ہے، مسلمان کے اندر ثقافت کیسی تھی، مسلمانوں کے اندر ایثار کیسا تھا، مسلمانوں کے اندر ہمدردی کیسی تھی۔ کیا آج کوئی کاریگر امانت دار اور دیانت دار ہے؟ آپ میکینک کے پاس جائیں، آپ ٹیلر کے پاس جائیں، آپ گاڑی ریپیئر کرنے کے لیے جائیں، آپ الیکٹریشین کو بلائیں، آپ پلمبر کو بلائیں، کہاں ہے امانت، کہاں ہے دیانت، کہاں ہے سچائی؟ علماء سے رشتے کو کاٹ دیا گیا، علماء سے رشتے کو منقطع کر دیا گیا، ثقافت کا جذبہ ختم ہو گیا، ایثار کا جذبہ ختم ہو گیا، ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو گیا۔ بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، خاوند بیوی کا غلام ہو کر ماں کے دل کو دکھا رہا ہے، باپ کے دل کو دکھا رہا ہے، سود عام ہو چکا ہے، شراب عام ہو چکا ہے، نشہ عام ہو چکا ہے، ڈرگ عام ہو چکا ہے، نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مولویوں کی کوئی مقام نہیں ہے، مدارس کی کوئی عزت نہیں ہے، مساجد کی کوئی عظمت نہیں ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ 100 سال کی محنت کے بعد آج ہندوستان کے اسلام مسلمان دشمن فرقہ پرست کامیاب ہو چکے ہیں مسلمانوں کو اسلام کی نفرت پیدا کرنے کے اندر، علماء کی نفرت پیدا کرنے کے اندر، اور مدارس کی نفرت پیدا کرنے کے اندر، اور پھر اس کا ایک ٹریل ورژن لاک ڈاؤن کے اندر رکھا گیا، مسجد کو تالا لگا کر، مدارس کو تالا لگا کر، ذکر کے حلقوں کو بند کر کر، خانقاہوں کے دروازوں کو بند کر کر مسلمانوں نے احتجاج نہیں کیا۔ مچھلی کی طرح تڑپنا چاہیے تھا، اللہ کے گھر سے ہمیں دور کر دیا گیا، مدارس سے ہمیں دور کر دیا گیا، ذکر کے حلقوں سے دور کر دیا گیا، خانقاہ سے ہمیں دور کر دیا گیا، علماء سے ہمیں دور کر دیا گیا۔ جب مسجد دوبارہ کھلی، کیا مسلمانوں کا رد عمل تھا، کیا ریاکشن تھا؟ ایک بھوکا جیسے کھانے کی طرف لپکتا ہے، ایک مچھلی جیسا مچھلی پانی سے باہر آنے کے بعد پانی میں جانے کے لیے تڑپتی ہے، وہ تڑپ آنا چاہیے تھا، اللہ کے گھر سر بسجود ہو جانا چاہیے تھا، شکرانہ ادا کرنا چاہیے تھا، نہ بلکہ الٹا یہ ہوا کہ آج مساجد کے اندر جماعت کے اندر مسلمانوں کی جماعت کی تعداد کم ہو گئی، فجر میں کم ہو گئی، جمعہ میں کم ہو گئی، علماء کی محبت ختم ہو گئی، مدارس کی محبت ختم ہو گئی، خانقاہوں کی محبت ختم ہو گئی، ایثار کا جذبہ ختم ہو گیا، خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو گیا۔ انا ربکم الاعلی ہر مسلمان دعویٰ کرنے لگا۔ جب تک علماء سے تعلق نہیں ہوگا، یہی چیز ہندوستان کے اندر پیدا کی، مدارس پر آج سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں، مساجد کے میناروں پر آج ہندوستان کے اندر سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ یہ نارسی سیے کیا ہے؟ یہ مرتد بنانے کی پالیسی ہے۔ نماز کو چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کر، حرام کے پیسوں سے بنگلہ بنا، کوٹھا بنا۔ اس نے کہا کہ میں ڈیٹینشن کیمپ کے اندر جانا چاہیے، وہ کہے گا میں داڑھی بنانے کے لیے تیار ہوں، میں بٹ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے میں اور اس میں تو صرف نام کا فرق ہے، ایک رام ہے ایک رحیم ہے، رام کا کام بھی وہی اور رحیم کا کام بھی وہی۔ داڑھی وہ بھی منڈتا ہے، داڑھی یہ بھی منڈتا ہے، سنیما وہ بھی دیکھتا ہے، سنیما یہ بھی دیکھتا ہے، حرام وہ بھی کھاتا ہے، حرام یہ بھی کھاتا ہے، سود لے کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ وہ بھی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، رشوت وہ بھی لیتا ہے، رشوت میں بھی لیتا ہوں۔ میں اپنے بنگلے کو چھوڑ کر ڈیٹینشن کیمپ کے اندر جانا نہیں چاہتا، میں اسلام کو چھوڑ دوں گا، میں مذہب کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ کی قسم یہ حالات ہمارے سامنے نہ آئے تو پھر پوچھ لینا۔ اسلام کی نفرت پیدا کرنے کے اندر، اسلام اور قرآن اور حدیث اور نبی کی سنتوں کی نفرت پیدا کرنے کے اندر فرقہ پرست طبقہ کامیاب ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا مظفر صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا زمانہ تھا مسلمانوں کا، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، روپیہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، علماء سے محبت تھی، اولیاء سے محبت تھی، قرآن سے رشتہ تھا، حدیث سے رشتہ تھا، مدارس سے رشتہ تھا، مساجد کی محبت تھی، انسانیت تھی، خیر خواہی تھی،
اور جب تک یہ چیزیں امت کے اندر رہیں گی، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، پوری دنیا کے عیسائی، یہودی، انگریز کتے اسلام کا نام مٹانا چاہیں گے، اللہ ان کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، اور اسلام کا نام بلند ہوگا، مسلمانوں کا نام بلند ہوگا۔ مسلمان آپس میں جب خیر خواہ تھے، آپس میں ہمدردی تھی، ایک دوسرے کو کے لیے جان دینے کا جذبہ تھا، کوئی طاقت، کوئی قوت دنیا ابوجہلوں سے بھر جائے، فرعونوں سے بھر جائے، شدادوں سے بھر جائے، حامان سے بھر جائے، ہمارے ایمان کا امتحان دینے کی ان میں طاقت نہیں تھی۔ اب ایمان کے اندر، قوت ایمانی کے اندر ہمالیہ پہاڑ تھے، ہمارے کلام پاک کی طرف اشارہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، برا سوچنے کی ہمت نہیں تھی۔ کیسے لوگ تھے، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے۔ مولانا مظفر صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے جا رہے تھے، راستے میں ایک مسجد آئی، تھک گئے تھے، مسجد میں نماز پڑھی۔ اس زمانے میں مسافروں کے لیے لاڈجنگ کا نظام نہیں تھا، ہوٹلوں کا نظام نہیں تھا، اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے وہ اعتکاف کر لیا کرتے تھے۔ کوئی مصلی ناشتہ پہنچا دیا کرتا، کوئی دوپہر کا کھانا پہنچا دیا کرتا، کوئی شام کا کھانا پہنچا دیا کرتا۔ روٹی پیسوں سے خریدی نہیں جاتی تھی، لوگ مصلی بھائی اتنے ہمدرد ہوتے کہ اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے دوا کا اور اس کے علاج معالجے کی ذمہ داری گاؤں والوں پر ہوا کرتی تھی۔ حضرت آئے، ایک غریب محلہ تھا، ایک غریب گاؤں تھا، دیکھا تمام لوگ واپس چلے گئے۔ ایک غریب کسان نے کہا، حضرت آپ روٹی کی فکر مت کیجیے، ہم لوگ غریب ہیں، 24 گھنٹے کے اندر 3 روٹیاں پکتی ہیں، ایک میری بیوی کھاتی ہے، ایک میں کھاتا ہوں اور ایک میرا بچہ کھاتا ہے۔ 3 روٹیاں لا کر حضرت کی جھولی میں ڈال دی، ایک میں ناشتہ کر لینا، ایک میں دوپہر کا کھانا کھا لینا، ایک میں شام کا کھانا کھا لینا۔ پہلے دن 3 روٹیاں ملی، دوسرے دن 2 روٹیاں ملی۔ بچہ تیار نہیں تھا، بیوی تیار نہیں تھی، بیوی اور خود کی 2 روٹیاں لا کر قدم مبارک پر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے دن 1 روٹی لا کر رکھی، بیوی بھی بھوکی ہو گئی تھی، اپنے حصے کی 1 روٹی لا کر دی۔ چوتھا دن آیا، کہنے لگے حضرت ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اب یہاں قیام مت کیجیے، یہاں سے آپ تشریف لے جائیے، یہاں سے پڑھاؤ اگلی کسی مسجد کے اندر ڈال لیجیے۔ آنکھوں کے اندر آنسو تھے۔ مولانا مظفر صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا میں آپ پر بوجھ بن گیا؟ میں نے روٹی کا سوال تو نہیں کیا، بلکہ تمہاری روٹی جب میں کھائی، خواب کے اندر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت 3 دنوں سے برابر کر رہا ہو، بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے ہم غریب کسان ہیں، 3 روٹی پکتی تھی، پہلے دن ہم نے 3 روٹیاں آپ کے حوالے کر دی اور 24 گھنٹے ہم گھر کے اندر بھوکے رہے۔ دوسرے دن ہم میری روٹی اور بیوی کی روٹی بچے کو تو دے دیا، بچہ سنبھال نہیں سکتا تھا، ہم میاں بیوی کی روٹی آپ کے حصے میں دے دی ہے۔ اور تیسرے دن بیوی کی اور بیٹے کی روٹی ہم نے ان کو دے دی، میرے حصے کی روٹی لا کر آپ کو دیا۔ حضرت کے قدموں کو چھو لیا اور رو کر عرض کرنے لگا، حضرت اتنی نقاہت اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے کہ اب اگلے دن مجھے بھوکا رہا نہیں جا سکتا، معاف کر دیجیے۔ حضرت نے کہا، تمہاری بابرکت حلال روٹی کی برکت کہ جس کے کھانے کے بعد خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی شرف ہوگا۔ خیر خواہی تھی، ہمدردی تھی۔ جنگ یرموک کے موقع پر ایک صحابی شہادت کے قریب ہو گئے، پانی لے کر آئے، وہ پانی جب قریب لے کر آئے، انہوں نے پڑوس کے شہید کی طرف اشارہ کیا، وہاں لے کر گئے، اس نے پڑوس کی، آج پیٹ چیر کر پیٹ سے روٹیاں اکھاڑی جا رہی ہیں۔ نئے قسم کا ڈیجیٹل دھوکہ دیا جا رہا ہے، ماڈرن دھوکہ دیا جا رہا ہے، مسلمان کو کاٹ کر کھا رہا ہے، نہ وقت کی پابندی ہے نہ زبان کی پابندی ہے۔ مسلمان کو قرض دے کر آپ بچ نہیں سکتے، خون کے آنسو رونے پڑیں گے۔ خامد مہر طلاق کے وقت دیتا ہے، کھلے کے وقت اس کا فیصلہ آتا ہے،
مسجدوں کا پیسہ، اوقاف کا پیسہ، اللہ کے راستے کا پیسہ، مدارس کا پیسہ آج نعمت سمجھ کر مسلمان حلال کر رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اتنی بڑی پراپرٹی ہے، اوقاف کی جائیداد ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہ بھی کمائے 10 سال تک بیٹھ کر ان اوقاف کی پراپرٹی کی انکم وہ کھا سکتا ہے۔ لیکن اپنے لوگوں نے قبرستان کو بیچا، آبا اجداد کے قبروں کو بیچا، مزاروں کو بیچا، مسجد کی جگہوں کو بیچا، مدرسے کی جگہوں کو بیچا۔ ایمانداری ہے آج ہمارے اندر دیانتداری ہے، علماء سے رشتہ کٹتا ہے، علماء سے رشتہ الگ ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا پیشاب خنزیر کا ہے، پیشاب کتے کا ہے، پیشاب بکری کا ہے، یا پینے کا پانی ہے، یا روح افزا ہے۔ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے جب علماء سے رشتہ کٹتا ہے، جب مدارس سے رشتہ کٹتا ہے، جب خانقاہوں سے رشتہ کٹتا ہے، جب اولیاء اللہ سے رشتہ کٹتا ہے۔ جب تک ان سے رشتہ کٹ رہے گا، جب تک ان پہ نیٹ ورک بنا رہے گا، دنیا کی محبت دل میں جگہ نہیں کر سکتی۔ جنت کی قدر و قیمت ہوگی، جہنم کا خوف ہوگا، آخرت کا خوف ہوگا، مال کی محبت دل سے نکل جائے گی، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، ایک دوسرے کا اکرام ہوگا، علماء کو نبی کی نیابت کا حق دیا جائے گا، جانشینی کا حق دیا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی اور ان کا احترام کیا جائے گا، ان کو بوجھ نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی سفیر دکان کے اندر آتا ہے تو اس کا احسان مانا جائے گا کہ مدرسے میں جانے کے بجائے مدرسے والوں نے کیوں زحمت کی کہ 2 روپے کے لیے آپ کو میرے در پر بھیج دیا، میرے دکان پر بھیج دیا۔ جہنم کی آگ بجھانے کا ذریعہ صدقے کو سمجھا جائے گا، خیرات کو سمجھا جائے گا۔ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب نکاح کیا، ایک امیر کی، ایک لکھپتی کروڑ پتی کی بیٹی تھی، زیورات کلو کے وزن سے ان کے زیورات لدے ہوئے تھے، سونے چاندی کے۔ جب شب زفاف آئی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا افغانستان کے اندر جہاد چل رہا ہے، افغانستان کے اندر اسلام اور کفر کا معرکہ چل رہا ہے، مجاہدوں کو روپے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس گھر کے اندر 2 ہی چیزیں رہیں گی، یا تو آپ رہیں گے یا میں رہوں گا، یہ مال درمیان میں نہیں آ سکتا۔ اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت سر کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹے تک جو سونے چاندی کے کلو کے حساب سے زیورات تھے، انہوں نے افغان مجاہدوں کے لیے جہاد کی سر و سامانی کے لیے انہوں نے اس کو روانہ کر دیا۔ جب دوسرے دن دلہن اپنے ماں باپ کے یہاں جاتی ہے اور ان کو خوشخبری سناتی ہے، میرا خامد اللہ والا ہے، مجھے جو گھرانہ ملا وہ نیک گھرانہ ہے، تو گئی تو دیکھا کہ زیورات سے خالی۔ باپ بڑے امیر تھے، ارب پتی تھے، خرب پتی تھے۔ کہا جتنا مال انہوں نے ان دلہن کو دیا تھا، دوبارہ اتنا مال دوبارہ ان کو دے دیا اور ان کو پہنا دیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں آئی تو پھر سارا مال حضرت کے کہے بغیر پھر اتنا مال حضرت کے قدموں کے اندر ڈال دیا اور حضرت سے کہا یہ افغان مجاہدین کو بھیج دیجیے۔ کہا کل ہی تو بھیجا تھا۔ کہا نہیں، جب میں ابا کے گھر گئی، ابا میرا کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، اس نے منوان اتنا سارا مال دوبارہ دیا ہے۔ کہا اب میرے دل میں آخرت کی محبت سما گئی، جنت کی طلب سما گئی۔ آپ نے کل کہا تھا کہ جنت میں زیور پہنیں گے، جنت میں محل تیار کریں گے، جنت کے باغات کے عوض آپ نے سودا کیا تھا، مجھے یہ مال نہیں چاہیے۔ علماء نے لکھا وہ امیر گھرانے کی لڑکی، حضرت کی کوئی رشتہ دار نہیں تھی، حضرت کا کوئی بیان سنی ہوئی نہیں تھی، حضرت کی کتابوں کو پڑھی ہوئی نہیں تھی، علماء سے اس کا رشتہ نہیں تھا، اولیاء سے اس کا رشتہ نہیں تھا۔ پہلی رات حضرت کی نگاہ جو پڑی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عورت پر، اس نگاہ کی برکت سے دنیا کی نفرت پیدا ہو گئی، آخرت کی طلب پیدا ہو گئی، جنت کی طلب پیدا ہو گئی۔ علماء سے جتنا دوری اختیار کریں گے، مال کی محبت دلوں کے اندر گری رہے گی۔ پہلے مجلسیں جا بجا قائم کیا کرتے تھے، لے دے کر آخری درجے کے اندر اب مسجد کے اندر جمعہ کا بیان رہ گیا، اب میلاد کے کچھ رسمی جلسے رہ گئے، اب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رسمی جلسے رہ گئے۔ ان سے علماء ان سے عوام اگر بھاگے گی تو پھر خدا کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ دجال اچک لے گا،
کفر نگل لے گا، شرک تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ 100 سال کی محنت کرتے کرتے ہندوستان کے اندر آج فرقہ پرست اسلام مسلمان دشمن کامیاب ہو گئے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی تیاری کرنے میں۔ اسلام کے کلچر، اسلام کی تہذیب، کیا آج کے نوجوان کو عمامہ پسند ہے؟ کیا آج کے نوجوان کو بزرگان دین کا لباس پسند ہے؟ کیا آج کے نوجوان کو اسلامی تہذیب اور کلچر کا مکان پسند ہے؟ وہ یہودیوں کے طرز پر، وہ عیسائیوں کے طرز پر مالدار کتا بننا چاہتا ہے، وہ عیسائیوں کے طرز پر کروڑ پتی بننا چاہتا ہے۔ حلال ہو حرام ہو اس کی کوئی تمیز نہیں، باپ کا مال کھا لیتا ہے، بہنوں کا مال کھا لیتا ہے، اولاد کا مال کھا لیتا ہے، مساجد کی زمین کو نگل لیتا ہے، مدارس اور آفاق کی پراپرٹی کو نگل لیتا ہے۔ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ 55 سال تک اس ہندوستان پر حکومت کی۔ 55 سال کوئی معمولی سال نہیں ہوتے۔ 5 سال کے اندر حکومتیں لگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ایم ایل اے ایم پی بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک فرقہ وارانہ فساد نہیں، ایک مندر کو ڈھایا گیا نہیں، ایک ہندو مسلم کی لڑائی نہیں۔ میرٹھ ہندوستان کا حصہ تھا، ملیانہ ہندوستان کا حصہ تھا، مراد آباد ہندوستان کا حصہ تھا، جمشید پور ہندوستان کا حصہ تھا، جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ تھا، مراد آباد ہندوستان کا حصہ تھا، آسام ہندوستان کا حصہ تھا۔ لیکن 1947 سے لے کر اب تک اتنے فسادات ہوئے کہ آج مسلمانوں کو پتہ نہیں کون سا بڑا فساد ہوا، کون سا چھوٹا فساد ہوا۔ عدل کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر، خلافت کے منہج پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے حکومت کا ایک پیسہ نہیں لیتے تھے، بیت المال کی تنخواہ نہیں لیتے تھے، بیوی ٹوپیاں بنا کرتی تھی، حضرت قرآن شریف کو لکھا کرتے تھے۔ جب انتقال کا وقت آیا کہا میرے کفن پر، میرے دفن کے اخراجات کے اندر کسی امیر کا پیسہ نہ لگے، کسی کروڑ پتی کا پیسہ نہ لگے، کسی کا سرمایہ نہ لگے، بلکہ میں نے تاج کے اندر اپنے کفن کا پیسہ رکھ رکھا ہے، میں نے فلاں بٹوے کے اندر اپنے دفن کے اخراجات کو رکھے ہیں، میری موت کے بعد بھی مشتبہ مال میرے جسم کو نہ لگے۔ آج کاؤنسلر کروڑ پتی ہے، آج ایم ایل اے کروڑ پتی ہے، روڈ کھا جاتا ہے، پل کو کھا جاتا ہے، ڈامر کو کھا جاتا ہے، کتوں کے بسکٹ کو کھا جاتا ہے، یتیموں کے مال کو کھا جاتا ہے، یتیم خانے کے سرمایہ کو کھا جاتا ہے، اور جو ان کو غذائیں دی جاتی ہیں وہ غذاؤں کو ڈکار لینے لگتا ہے، اور ان کے جنگلات کے اندر شیروں کی، جانوروں کی جو غذا ہے اس غذا کا گھوٹالہ کرتا ہے۔ آپ جس چیز کی طرف دیکھیں گے، ریل کی پٹری کو دیکھیں گے، ریلوے گھوٹالہ نظر آئے گا، چارے کو دیکھیں گے، چارہ گھوٹالہ نظر آئے گا، اناج کو دیکھیں گے، اناج کا گھوٹالہ نظر آئے گا۔ یہاں سے وہاں تک گھوٹالوں کے اندر اربوں روپے سوئس بینک کے اندر انہوں نے جمع کر رکھا ہے۔ ہندوستان جو افغانستان سے ملا ہوا تھا، بنگلہ دیش سے ملا ہوا تھا، سری لنکا کی حد تک جس کی سرحدیں چھوئی ہوئی تھی، 55 سال تک اس ہندوستان پر حکومت کی، لیکن خرچہ ٹوپی بننے کا بن کر بیچ کر وہ کھایا کرتا تھا، اللہ کے کلام کو لکھ کر وہ کھایا کرتا تھا۔ وہ موت کے بعد بھی کفن غیروں کا لینا پسند نہیں کیا، وہ موت کے بعد بھی کفن کا خرچہ حکومت سے لینا پسند نہیں کیا۔ آج ایم ایل اے ہونا، ایم پی ہونا، منسٹر ہونا، وزیر اعلیٰ ہونا، وزیر اعظم ہونا، کسی کے کھڑے مسکان قبل سے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر سیلفی لیتا ہے۔ علماء کی عزت نہیں، علماء کی محبت نہیں، اذان دینے والوں کی محبت نہیں، نماز پڑھانے والوں کی محبت نہیں۔ کل تیرے باپ کی لاش گرے گی، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ کھڑمٹ، یہ کانسٹیبل، یہ اے سی پی، یہ ڈی سی پی، یہ کمشنر، یہ وزیر اعلیٰ، یہ وزیر اعظم جب تیرے باپ کے لاشے کے قریب آئے گا تو رحمت کے فرشتے ہٹ جائیں گے، عذاب کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ مؤذن ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، اللہ فلاں سیٹھ صاحب کی مغفرت فرما دے، پل بھر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کا پروانہ دے دے گا۔ نہ یہ کمشنر کام آئے گا، نہ یہ منسٹر کام آئے گا،
نہ یہ عمرہ کام آئیں گے، نہ یہ شیخ صاحب کام آئیں گے، کام آئے گا یہ مؤذن کام آئے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفاظ کو اللہ تبارک تعالیٰ چوائس دیں گے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے گا نبیوں کے علاوہ؟ صرف کلام پاک کا حفاظ وہ قیامت میں سفارش کرے گا۔ آج ان سے محبت کرو گے، کل ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، کل ایک آیت کے ترجمے کی ضرورت پڑے گی، ایک سبحان اللہ کی ضرورت پڑے گی، یہ حافظ قرآن شفاعت کر دے گا، جہنم سے تمہارے باپ کو، میرے باپ کو، جہنم سے مجھے اور آپ کو یہ نکال کر جنت تک پہنچائے گا۔ ایک ضعیف حدیث ہے، اسرائیلی روایت ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں تحقیق نہیں، کیونکہ فضیلت والی ہے۔ علماء نے بیان کیا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے، حساب و کتاب کریں گے، نام اعمال کے اندر تولا جائے گا، آج تو حرام کا ڈکار لے لے، آج یتیموں کا مال کھا لے، بیواؤں کا مال کھا لے، مسجد کا مال کھا لے، مدرسے کا مال کھا لے، چائنا کے مال کو جاپان کا بنا کر بیچ دے، ISI کا جھوٹا ٹھپا لگا کر بیچ دے، 2 نمبر کے مال کو 1 نمبر کا مال بتا کر بیچ دے، کتنا جائے گا؟ سکندر جب انتقال ہوا، جس نے آدھی دنیا کے اندر حکومت کی، آدھی دنیا کو فتح کیا، اس نے کہا کہ میرے ہاتھوں کو کفن کے باہر رکھ دینا۔ لوگوں نے کہا یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث کا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں اللہ کو جواب دے لوں گا، میں اللہ کو منوا لوں گا، دنیا والے مجھے دیکھیں کہ وہ سکندر جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا، وہ خالی ہاتھ ماں کے پیٹ سے آیا تھا، خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ اس کو بتانے کے لیے کیا 30-40 کی زمین لے کر BDA کے اندر مکان بنا کر کارپوریشن کی زمین کو رشوت دے کر ہتھیا کر کیا تم بچ جا سکتے ہو؟ کیا ACP عذاب قبر بچانے کے لیے آئے گا؟ کیا کمشنر آئے گا؟ کیا وزیر اعلیٰ آئے گا؟ کیا وزیر اعظم آئے گا؟ کیا تمہارا سیٹ آئے گا جس جوڑوں کی غلامی کیا کرتے تھے، چاٹا کرتے تھے جس اولاد کو حدیث پہنا کر اپنے ہاتھ کو گندا کیا کرتے تھے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی کا کام نہیں آئے گا، کفن کی گھاٹی کے ساتھ میاں بیوی کے رشتے ختم ہو جائیں گے، اولاد ماں باپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا، بھائی بہن کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب ایک بچہ اپنے ماں کے سینے سے چمٹ کر دودھ پی رہا ہوگا، قیامت کا زلزلہ آئے گا، ماں اس دودھ پیتے بچے کو جھٹک کر الگ کر دے گی، بچے کو کیا پتا ہوگا قیامت کیا ہے، زلزلہ کیا ہے، جھٹکا کیا ہے، اس کی بھوک پوری نہیں ہوئی ہوگی۔ جب وہ دودھ پینے کے لیے قریب آئے گا تو ماں کہہ دے گی پرے ہو جا، ہٹ جا، اس زلزلے نے مجھے بے ہوش کر رکھا ہے، مجھے معلوم نہیں تو کون ہے، تو کیا ہے نہیں جانتا۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ جس اولاد کے خاطر حرام کا کھا رہے ہو، جس بیوی کے خاطر حرام کا نکل رہے ہو، ایک نیکی نہیں دے سکتے۔ یہ علماء دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، جنت کے اندر بھی تمہاری کامیابی کا مدار ہے، تمہاری نجات کا مدار ہے۔ اس روایت کے اندر لکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کا حساب و کتاب کریں گے، نیکیوں کا پڑھنا کمزور ہو جائے گا اور برائیوں کا پڑھنا بھاری پڑ جائے گا۔ چند نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ قانون الہی یہ ہے کہ جب نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہو جاتا ہے اور برائیوں کا پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ فرشتوں کو کہا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے نبی کے نائب کا مقام کیا۔ یہ ملک اسپین بننے سے بچ سکتا ہے ابھی بھی۔ علماء کو سینے سے لگا لو، بھاجپا کام نہیں آئے گی، خدا کی قسم۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کام نہیں آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کام نہیں آئیں گے۔ سرور کونین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین، سید الآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے پیر کے اندر انگارے کے جوتے پہنائے جائیں گے، سر کھولے گا امام الانبیاء، ساقی کوثر،
شافی محشر سید الاولین سید الآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے اتنے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے ایک انگارے کو کم نہیں کر سکتے، عذاب سے نجات نہیں دے سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، ہچکیاں بند ہو گئی آنسوؤں سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ تر بتر ہو گیا اور وہ بھی ہچکیوں میں آ گئی۔ فاطمہ میری بیٹی، دنیا میں مان لینا ہے لے لے، کوٹھی لینا ہے لے لے، کھجور کا باغ لینا ہے لے لے، کل قیامت کے دن فاطمہ ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی اور یوں سمجھے گی میرا باپ محمد ہے، امام الانبیاء ہے، سرور کونین ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، کان کھول کر سن لے میری بیٹی، قیامت کے دن میں تیرے کام آنے والا نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، آتی پار ہو چکا ہے، تم باقی ہے۔ کسی حد تک مسجدوں کے اندر نماز زندہ ہے، جمعہ کے خطبے زندہ ہیں، جمعہ کے بیانات زندہ ہیں، اذان زندہ ہے، نورانی قاعدہ زندہ ہے، تلاوت کے حلقے زندہ ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہو توبہ کر لو، آ جاؤ دامن پکڑ لو علماء ربانی حقانی کا، قرآن کا دامن پکڑ لو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کا دامن پکڑ لو۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے تھے۔ اللہ کو یہ بتانا تھا نبی کے نائب کا مقام کیا ہوتا ہے۔ نبی کے خلیفہ آج جس امام کو پاپوں سے تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہو، قرض میں مجبور دیکھ رہے ہو، سائیکل چلاتا ہوا دیکھ رہے ہو، جھوپڑی کے اندر تندرستی کی فخر و فاقہ کی زندگی گزارتا ہوا دیکھ رہے ہو، کیا نہیں پہچانا؟ نبی نہیں آئے گا، اب رسول نہیں آئے گا، یہی علماء سے کام لینا پڑے گا، یہی نبی کے نائبین سے کام لینا پڑے گا۔ اس ملک کو اسپین کے بننے سے بچانا ہے، یہاں ہندوازم کے لانے سے، ہندو راج کے لانے سے اس ملک کو بچانا ہے۔ اب آخری دروازہ ہے، آخری ہچکی ہے، جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور تڑپتا ہے مریض، زندگی اور موت کے پل پر چلنے لگتا ہے، ہوش و حواس باختہ ہو جاتے ہیں، بیوی سر پٹکنے لگتی ہے، اولاد چیخنے چلانے لگتی ہے، تو اس وقت ڈاکٹر اس کو یہ بھی کسی سے علاج نہیں کرتا۔ آخر کے زد کا، الفبا کا، آخر کے یا کا، قرآن کا من الجنتی والناس کا 50,000 لاکھ سوالات کا ایک انجیکشن ڈائریکٹ اس کے سینے پر مارتا ہے، یا تو زندگی یا تو موت۔ ہندوستان اسپین بننے سے پہلے آخری ہچکی لے رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ منظر جو دیکھ رہے ہو، یہ خطیب خطبہ دے رہا ہے، ایک عالم بیان کر رہا ہے، مسجد میں فین کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کی باتیں سن رہے ہیں، جہنم کا تذکرہ سن رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں، قال اللہ قال رسول کی صدائیں سن رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلے جمعہ کے اندر کیا ہوگا، اگلے مہینے کے اندر کیا ہوگا، اگلے سال کے اندر کیا ہوگا۔ مسلمانوں کی روش اور غیر مسلموں کا طریقہ کار اور ان کی محنتیں اور ان کے قوانین، ان کے ضابطے، پچھلی جمعہ کے اندر یہ قانون نہیں تھا، اب ہائی کورٹ، بنگلور کا ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ میناروں پر لگنے والے اسپیکر کا پرمیشن اپنے علاقے کے تھانوں سے لینا پڑے گا، پالیشن والوں سے لینا پڑے گا، محلے کی منظوری لینی پڑے گی۔ جب بولتے تھے تو تمہارا گانا بند نہیں ہوا، ناچ گانا بند نہیں ہوا، بے حیائی بند نہیں ہوئی، اب اس پر پابندی لگ رہی ہے۔ خدا نہ جانے کہ کل فجر اور عشاء کی نماز پر پابندی لگے گی۔ جو مل رہا ہے غنیمت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہندوستان کو اسپین ہونے سے بچا لو، ہندو راج ہونے سے بچا لو۔ قربانیاں ہو رہی ہیں، کوئی ضمانت نہیں۔ آج بڑے کی قربانی کو ممنوع کیا گیا، کل جانور کو گاؤ ہتیا کے نام پر، جیتو ہتیا کے نام پر منع کر دیا جائے۔ کیا قانون بننے والا ہے، کیا رولز بننے والا ہے؟ آج بچے پیدا کر سکتے ہو، امت کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہو، کل کیا قانون بنے گا؟ ایک بچے پر پابندی لگے گی، 2 بچے پر پابندی لگے گی، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ نجات دہندہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے تو صرف یہ علماء ہیں، یہ ائمہ ہیں، یہ مؤذنین ہیں، یہ میلے کی پوجا کو چھوڑو،
ایم پی کی پوجا کو چھوڑو، منسٹروں کی پوجا کو چھوڑو، تجوری کی پوجا کو چھوڑو. اللہ گلی کے کتے سور کو پالتا ہے، نبی کے غلاموں کو اللہ پال لے گا. یہ ہمارے رازق نہیں ہے، یہ عزت دینے والے نہیں ہیں اور یہ حکومت دینے والے نہیں ہیں. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ فرماتے ہیں عزت ہم دینے والے، ذلیل ہم کرنے والے، امیر کو غریب ہم بنانے والے، غریب کو امیر ہم بنانے والے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فرشتوں نے کہا، فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے. اللہ نے کہا اس سے پوچھو کسی عالم کی دعوت کی ہے، کسی عالم کو کھانے پر بلایا ہے، کسی عالم کا دوست ہے؟ کہا کہ نہیں. کیا کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا ہے؟ کہا کہ نہیں. کیا کبھی کسی عالم کا نام محبت کے ساتھ لیا؟ نبی نہیں آنے کا. اب حضرت ہارون نہیں آئیں گے، اب حضرت موسیٰ نہیں آئیں گے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوالات پیغمبر نہیں آئیں گے. یہی علماء جیسی تیسی حالت کے اندر ہو، جنید بغدادی کے انتظار میں ان علماء سے دور نہ ہو جاؤ. خواجہ اجمیری کی تلاش میں، نظام الدین اولیاء کی تلاش میں، فرید الدین گن شکر کی تلاش میں ان علماء کو کھو نہیں. یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی نجات دہندہ ہے. اللہ نے کہا کھلایا بھی نہیں، عالم کا کھایا بھی نہیں، مجلس کے اندر بیٹھا بھی نہیں، کبھی محبت کی نگاہ سے دیکھا؟ کہا دیکھا بھی نہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم ایسے آدمی کو جانتے ہو جو علماء سے محبت کرتا تھا، علماء کی مدد کیا کرتا تھا، علماء کی مجلس کا اہتمام کیا کرتا تھا، علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا؟ ہاں میرا ایک دوست تھا، وہ عالم دوست تھا، وہ علماء سے محبت کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے جہنم سے نکال کر جنت پہنچا دو، اس لیے کہ کم سے کم ایسے آدمی سے محبت کرتا تھا جو آدمی علماء کا دوست ہوا کرتا تھا. مال کے پیچھے پڑ کر، دولت کے پیچھے پڑ کر ابھی ان کا جو سسٹم آ رہا ہے ایجوکیشن سسٹم، ویسے ہی کالج تباہی بربادی کے اڈے نہیں بنے ہوئے. بچہ نہیں بگڑ رہا ہے، مخلوط تعلیم، لڑکا لڑکی ایک کالج کے اندر ایک کلاس کے اندر بیٹھے ہو. کون مئی کا لال ہے جس کی گرل فرینڈ نہ ہو؟ وہ کون لڑکی ہے جس کا بوائے فرینڈ نہ ہو؟ برقعے کالج کی گیٹ کے اندر اتر جاتے ہیں. ڈرگس کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ نشے کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ میرے رب کی قسم، رنڈی خانوں میں، زنا بدکاری کے اڈوں میں اتنی بے حرمتی نہیں ہوتی اور اتنا ناموس کو، عفت کو پامال نہیں کیا جاتا جتنا کالج کی دیواری کے اندر پامال کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد موجودہ حکومت جو ایجوکیشن پالیسی لائی ہوئی ہے، وہ ایجوکیشن پالیسی جیسے آپ نے چاکلیٹ کی کمپنی کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے دودھ کی کمپنیوں کو کہ ایک طرف دودھ آتا ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہوتا ہے، کوالٹی اور معیار کا اس کو پرکھا جاتا ہے، پھر وہ ڈبے میں بند ہوتا ہے، پھر سیل لگتی ہے، پھر کارٹون میں جاتا ہے، پھر بند ہو کر سیل باہر ہو کر وہ ٹرک کے اندر جا کر گرتا ہے. اب ایجوکیشن جو پالیسی لائی جا رہی ہے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اکبر بھی اور پھر اس کے علاوہ مغلیہ جو سلاطین، اکبر کو چھوڑ وہ دیندار نہیں تھا لیکن انصاف پسند تھا. وہ بھی مسلمانوں کی تاریخ کو حذف کیا جا رہا ہے، ٹیپو سلطان کو غدار بتایا جا رہا ہے. ایسے اسکول جن میں داخل ہونے سے پہلے سرسوتی کی پوجا کرنا لازمی ہے، سوریہ دیوتا کی پوجا کرنا لازمی ہے. وہ صبح میں طلوع آفتاب کے وقت اپنی کلاسوں کو، اسکولوں کو کھولیں گے، سب سے پہلے ان کی وہ پوجا کرے گا. غیر شعوری طور پر سوریہ کو جو نمسکار کرے گا، زمین ماں کی پوجا کرے گا، کہے گا وندے ماترم. سرسوتی کی پوجا کرے گا. غیر قوموں کے یہاں ہر ایک کا بھگوان الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے، روزی دینے والا الگ ہے، لڑکیاں دینے والا الگ ہے، لڑکے دینے والا الگ ہے. کس طریقے سے سسٹم کو بنایا گیا؟ آٹومیٹک اس ٹرین کے اندر، اس ہوائی جہاز کے اندر جو سوار ہوگا، اس کی آخری منزل دین بیداری ہوگی، آخری منزل نبی کی نفرت ہوگی،
آخری منزل مساجد مدارس کی نفرت ہوگی، آخری منزل طہارت کی نفرت ہوگی، آخری منزل مشرک کی محبت ہوگی، آخری منزل کفریات کی محبت ہوگی، آخری منزل دجال کی محبت ہوگی، آخری منزل خدا بیزاری کی ہوگی۔ سسٹم ایسا چلایا ہے، ابھی وہ سسٹم آیا نہیں۔ لارڈ میکالے کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے اندر جو جاتا ہے وہ داڑھی رکھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ توحید کی پٹری پر چلتا ہے، وہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ کون ہے جو عشق کا سبق دیتا ہے؟ کون ہے جو لڑکی کو بھگا کر لے جانے کے طریقے بتاتا ہے؟ آج کہا جا رہا ہے تیسری چوتھی کلاس کے اندر سیکس کی، جنسیات کی تعلیم دی جائے۔ جس لڑکے کو پتا نہیں کہ لڑکی کیا ہوتی ہے، جس لڑکی کو پتا نہیں کہ لڑکا کیا ہوتا ہے، کہ سیکس ایجوکیشن نہیں دیا۔ ابھی آئی نہیں پالیسی، وہ جو چاہے پاس کر لیں گے۔ 3 طلاق کو پاس کر لیا، پھر اور وہ جو کشمیر کی دفعہ تھی اس کو پاس کر لیا، کامن سول کوڈ کے پاس کرنے کے قریب آ گئے، بابری مسجد کی شہادت کو پاس کر لیا، اور جو ملزمین مجرمین تھے، جو سزا کے مستحق تھے، ان کے بری کرنے کو پاس کر لیا۔ یاد رکھو کہ یہ سمجھو کہ یہ پارٹی ہماری ہے، جب اسلام کا مسئلہ آئے گا، جب کفر کا مسئلہ آئے گا، الکفر ملت واحدہ، وہ بھاجپا کے چہرے میں ہو، وہ دل کے چہرے میں ہو، وہ ہاتھ کے چہرے میں ہو، وہ ہل کے چہرے میں ہو، وہ پیر کے، وہ سور کے، وہ کتے کے چہرے میں ہو، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، جب اسلام کا کفر کا مارکہ ہوگا، یہ تمام کے تمام ایک ہو جائیں گے۔ طلاق کے بل کو کیسے پاس کیا؟ راجیہ سبھا کے اندر تو بھاجپا کی اکثریت صحیح تھی، موقع پا کر واک آؤٹ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ووٹ دے کر اس بل کو ختم کیا جا سکتا تھا، نہیں کیا۔ حالات خراب ہیں، حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ علماء کے قریب آؤ، دین کے قریب آؤ، اور مساجد کے قریب آؤ، اور قرآن کے قریب آؤ، اللہ کی قسم جبھی بچ سکتے ہیں، ورنہ بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ ابھی یہ نیو ایجوکیشن سسٹم سے پہلے ڈرگس کا عادی کالجوں کے اندر، شراب کا عادی، افیم کا عادی، گانجے کا عادی، زنا کرنے کے بعد عمل ٹک جائے، عمل سے محفوظ کرنے کے طریقوں کا عادی، عمل ٹکے، عمل کو گرانا کیسے، یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ جب وہ ایجوکیشن سسٹم آ جائے گا تو رہا سہا جو آخری دین ہے، یعنی مرغی کو کاٹنے کے بعد مرغی جو پھڑکتی ہے، بل بلاتی ہے، آخری جان نکالتی ہے، وہ آخری دین بھی ہمارے سے چلا جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ CAA مرتد بنانے کی ایک مشین ہے۔ نیو ایجوکیشن سسٹم جب سوریہ نمسکار کرے گا اور جب وندے ماترم کہے گا، قربان جائے اللہ تبارک تعالیٰ اربوں خربوں کروڑوں زمین آسمان کی رحمت ہے۔ حضرت اقدس مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے، جب وندے ماترم کی بات اٹھی، حضرت نے کہا اپنے بچے کو کسان بنا لو، اپنے بچے کو مزدور بنا لو، کولی والا بنا لو، سڑک کے اندر تار روڈ ڈالنے والا بنا لو۔ جس ایجوکیشن کے ذریعے سے، جس تعلیم کے ذریعے سے، جن کالجوں کے ذریعے سے، جن یونیورسٹیوں کے ذریعے سے، جن تعلیمی شعبوں کے ذریعے سے عقائد پر زد پڑتی ہو، توحید کی پٹری سے مسلمان اترتا ہو، ضرورت نہیں ایسی تعلیم سے جس سے خدا ناراض ہو جائے اور نبی ناراض ہو جائے۔ اس وقت حضرت نے یہ کہا تھا، اب سرسوتی کی پوجا اس وقت نہیں تھی، سوریہ نمسکار نہیں تھا، اور بتوں کی پوجا نہیں تھی، نماز پڑھنے کی اجازت تھی، روزہ رکھنے کی اجازت تھی۔ حالات اتنے بدترین آئیں گے، کالج یونیورسٹی والوں کو وندے ماترم کہنے پر مجبور کیا جائے گا، سرسوتی کی پوجا کرنے پر مجبور کیا جائے گا، سوریہ نمسکار کہنے پر مجبور کیا جائے گا، ایک دوسرے کو جو سلام کرتے ہیں سسٹم کو ختم کر کر نمستے یا اس قسم کے توحید کے خلاف الفاظ سے استعمال کرنے کو مجبور کیا جائے گا۔ غیر شعوری طور پر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی فکر کے اندر، انجینئر بنانے کی فکر کے اندر جب ان کو چھوڑا جاتا ہے، آخر کار وہ دین بیزار قوم پیدا ہوتی ہے، مرتد قوم پیدا ہوتی ہے، اسلام کے خلاف وہ لوگ سازشیں کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف وہ خود علم بردار ہوتے ہیں، جھنڈا اٹھاتے ہیں، اسلام کے خلاف معرکہ کرتے ہیں۔ ایسے حالات آنے سے پہلے آخری ہچکی ہے، آ چکا ہے
جسم تڑپ رہا ہے، آخری سانس سے آخری ہچکی ہے، اب اس کا انجیکشن جو 1.25 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا دیا جا رہا ہے۔ علماء کی قربت، مدارس کی قربت، مساجد کی حفاظت، قرآن کے حلقوں کے اندر شرکت، صرف یہی چیز بچا سکتی ہے۔ جب اسپین کے اندر ایسے حالات آئے تو علماء کی نفرت پیدا کی گئی، مدارس کی نفرت پیدا کی گئی، قرآن کی نفرت پیدا کی گئی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کے دن جمعہ کا احترام کرتے ہیں؟ ہم آئے مسلمانوں کی دکانوں کو کھلا ہوا دیکھا، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جس نے سنڈے کی عظمت کو ہمارے دلوں میں ڈالا، جمعہ کی محبت کو دلوں سے نکالا، وہ جمعہ ہوتا تھا، مسلمان نہاتا تھا، دھوتا تھا، نئے کپڑے پہنتا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کرتا تھا، عمدہ کھانا پکتا تھا، صدقہ دیا جاتا تھا، خیرات دیا جاتا تھا، مسجد میں اول وقت میں پہنچنے کی کوشش کی جاتی۔ اب معاملہ الٹا ہے، نہ کپڑے بدلے ہیں، نہ غسل کیا ہے، آخری وقت تک معلوم کہ 2 بجے جماعت قائم ہونے والی ہے، 1:55 تک اپنے دکان کے اندر رہ کر 1:55 کو آ کر اپنا گھر پیشاب خانہ جاتا ہے، بیت الخلا جاتا ہے، فارغ ہو کر آتا ہے، کبے کے 2 ٹونگ آخری وقت کے اندر مار کر جاتا ہے۔ دین کہاں ملے گا؟ حلال کی تمیز کہاں ملے گی؟ حرام کی تمیز کہاں ملے گی؟ جنت کا راستہ کیسے پتا چلے گا؟ جہنم کا راستہ کیسے پتا چلے گا؟ اسپین بننے سے بچنا ہے، علماء کی قربتیں حاصل کرے۔ ہم نے سوال رکھا تھا، وہ آدمی کون ہے جس کے آنکھ کے اندر زخم ہو جاتا ہو، خون آنسوؤں میں مل جاتا ہو، چونکہ خون کا نکلنا ناقض وضو ہے، خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا، پوچھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض کوثر دیا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اس کو رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک راستہ بنا دیں گے یا اسی کو اٹھا کر میدان محشر کے اندر رکھیں گے۔ اور جمعہ کے بقیہ عنوانات ہیں انشاءاللہ اگلی جمعہ اس سوال کے جواب کے ساتھ کہ آپ جانتے ہیں کہ جو جانور کھایا جاتا ہے اس کو بیچنا بھی حلال ہے۔ کبوتر کو کھاتے ہیں، کبوتر بیچا جا سکتا ہے، بکرے گائے کو کھاتے ہیں، بکرے کو بیچا جا سکتا ہے، اونٹ کو کھاتے ہیں، اونٹ کو بیچا جا سکتا ہے۔ ایک جانور ہے جس کو صرف کھانا حلال ہے، اس کا بیچنا ناجائز ہے، وہ کون سا جانور ہے؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ نندنی لے آؤٹ کے اندر مسجد نور الہی میں ایک اہم ترین عنوان کہ ہندوستان اگر ہندو راج بن جائے گا مسلمانوں کی کیا نوبت ہوگی، مسلمانوں کو کن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، مسلمانوں کی صورتحال کیا ہوگی، کیا ملک ہندو راج کی طرف بڑھ چکا ہے، کیا ہندو راج کا نفاذ ہو چکا ہے؟ اس اہم ترین عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس مسجد کے تعمیر و توسیع کا کام چل رہا ہے، اس وقت صدقہ کرنا، خیرات کرنا، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خیرات اللہ کے عذاب کو ٹلا دیتا ہے، بلاؤں کو ٹلا دیتا ہے۔ ہندو راج کی تلوار اور فرقہ پرستوں کے جو منصوبے ہیں ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں پرندوں کی طرح، ان سے بچنا ہے، خیرات کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مدرسے والے، ادارے والے حلال صابن لائے ہوئے ہیں، بازار میں ملنے والے صابن کے مقابلے میں اس کی قیمت کم بھی ہے اور صفائی زیادہ کرنے والا بھی ہے اور حرام چیزوں سے محفوظ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شیطان مداخلت کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، جنات کے نام اس کو حرز ابو دجانہ کہتے ہیں، وہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے عرق گلاب ہے جو شوگر کے پیشنٹوں کے لیے کافی کامیاب تر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کم از کم ہمارے سامنے ہندو راج کے منصوبوں سے حفاظت فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین واقعان الحمد للہ رب العالمین۔